السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ النساء آیت 1 to 4۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء۔ سورہ النساء دراصل یہ مدنی سورت ہے۔ سورہ النساء مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کریم میں چوتھے نمبر پر ہے۔ نزولی کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 92 نمبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم میں مصحف عثمانیہ میں اس کا نمبر 4 نمبر پر ہے، لیکن نزول کی جو ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ سورہ نساء کے معنی دراصل جو نساء لفظ استعمال ہوا ہے اس میں، تو النساء کے معنی ہوتے ہیں عورتیں۔ اس سورے کو سورہ عدل و رحمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کمزوروں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں۔ نساء جو لفظ ہے تو اس کے معنی عورتوں کے ہیں، تو اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اسی لیے اسے سورہ النساء کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الرجال یعنی مرد کے نام کی کوئی صورت نازل نہیں کی، بلکہ النساء، سورہ النساء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری عورتوں کے نام سے ایک پوری کی پورے صورت ہی نازل کر دی۔ تو قرآن میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے جو پوری ایک صورت نازل فرما دی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی بہت اہمیت ہے، اور جو جن کی اہمیت ہوتی ہے تو ان سے تقاضے بھی کیا ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ جب اس سورے کا مطالعہ کریں گے تو ہو سکتا ہے بعض احکامات آپ کو ایسے لگے جو ہو سکتا ہے آپ کو اچھے نہ لگے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ احکامات ناگوار گزریں یا آپ اپنے دل میں تنگی محسوس کریں۔ تو پہلے ہی سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات اپنی بندیوں میں رکھی ہے، صبر، حیا، حجاب، مولڈ ہو جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ جو صفات اللہ نے اپنی بندیوں میں رکھی ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی ہے، تو ان سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے، لہٰذا اس میں کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ غیر مسلموں کے جو پروپیگنڈے کی وجہ سے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو نہیں۔ اور عورت کو دراصل ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کم درجہ دیا گیا ہو اور مردوں کو زیادہ درجہ دیا گیا ہو، دراصل یہ سب کیا ہے، یہ سب کفاروں کے پروپیگنڈے ہیں۔ تو کچھ احکامات ہو سکتا ہے آپ کو اچھے لگے اور کچھ احکامات ہو سکتا ہے نہیں اچھے لگے، لیکن ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کیا ہے ہمارے لیے، اس میں بھلائی ہے، بہترائی اور حکمت میں مبنی ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نساء 3 ہجری میں اس کا نزول شروع ہوا، اور مدینہ میں ہجرت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ سورہ بقرہ بھی نازل ہو گئی تھی اور سورہ آل عمران بھی نازل ہو چکی تھی۔ اس میں اب خاص طور سے جنگ احد کے بعد اب دراصل ایک معاشرتی، ایک سوسائٹی کس طرح اس کے آداب ہوتے ہیں، کس طرح اس کے ایک دوسرے کے حقوق ہوں گے، اور اس معاشرے میں ان سب چیزوں کو اس میں لایا گیا ہے سورہ نساء میں۔ تو کسی بھی معاشرے کی یا کسی بھی ملک یا جگہ کا اگر آپ تزکیہ کرنا چاہیں تو معاشرہ اسی وقت ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے یا ترقی اس میں ہو سکتی ہے جب ان کے گھروں کا ماحول بہترین ہو، اچھا ہو، پرفیکٹ ہو، آپس میں خاندانوں میں تعلقات کیا ہوں، بہترین ہو۔ اگر آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، خاندان مضبوط نہیں ہوں گے، تو معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرتی، قرابت داری، خاندانی
اور انفرادی طور پر تعلقات کے بارے میں احکام کھول کر بتائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نساء جیسی صورت دی جس میں ہمارے لیے احکامات بتائے گئے ہیں۔ اور سورہ نساء ہے، اور سورہ جیسے احزاب ہے، سورہ نور ہے، یہ صورتیں ہمیں تو خاص طور پر ان تینوں صورتوں کا اور مطالعہ کرنا چاہیے، اور ضرور مطالعہ کرنا چاہیے نا، اور کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک فرینچ اسکالر تھا، اس نے اس صورت کے بارے میں کہا تھا، یعنی سورہ نساء کے بارے میں کہا کہ اس نے یہ بات لکھی تھی، اگر مجھے یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے تو میں یہی سمجھتا کہ قرآن کسی عورت نے لکھا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ نا اس میں عورتوں کی پروٹیکشن دیا گیا ہے۔ ایک طرح سے اس نے تعریف بھی کر دی، عورتوں کی بڑائی تسلیم بھی کر لی، اور اس قرآن میں عورتوں کو بہت پروٹیکشن دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آخر اس نے اپنی من کی بات کہہ ہی دی، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا ہے قرآن کو، ہے نا۔ تو یہ تو کفار کا پروپیگنڈا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس میں اتنا زیادہ عورتوں کو پروٹیکشن دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اسی بنا پر لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کسی خاتون نے تو نہیں لکھی ہے۔ اور آپ دیکھیں پھر ہمارا یہ کیا رونا ہوتا ہے کہ ہم عورت کیوں ہیں، ہم لڑکی کیوں ہیں، کاش ہم لڑکا ہوتے، اور ہم تو بس کیا ہے، ہم پر کوئی ترس کھا جائے، ہم پر کوئی رحم کیوں نہیں کرتا، یا کاش ہم لڑکا ہی کیوں نہیں ہوتے، کاش ہم مرد ہوتے تو ہم رات کے 12 بجے وہاں چلے جاتے، کاش ہم بیٹا ہوتے تو ہم رات کے 3 بجے وہاں سے لوٹ آتے۔ تو نہیں، آپ دیکھیں کہ لڑکی ہونے پر کبھی بھی آپ افسوس آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی بنایا ہے، عورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے نام سے پوری صورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کے اتنے حقوق بتائے ہیں، اور حدیث سے حقوق پتہ بھی چلتے ہیں، تو کبھی بھی اپنے آپ پر ترس نہ کھایا کریں۔ عورت بہت اہم ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شخص کو جنم دینے والی کون ہے؟ ایک عورت ہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اسکالر ہو، اسے کس نے جنم دیا ہے نا؟ ایک عورت۔ لہٰذا کبھی اپنے آپ پر، عورت ہونے پر ترس نہ کھائیں، افسوس نہ کریں، بلکہ اس بات کی خوشی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت بنایا ہے۔ اس سورہ میں بہت سی قانونی اور فقہی احکام ہیں۔ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ بخاری کی حدیث نمبر 334 ہے۔ تو سورہ نساء کی فضیلت ہے۔ سورہ نساء کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ نساء کی 5 آیت دنیا ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ پہلی آیت سورہ نساء کی کون سی ان کو بہت پسند ہے؟ آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، یہ والی آیت۔ پھر دوسری نمبر آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ والی آیت۔ پھر آیت نمبر 3 سورہ النساء کی آیت نمبر 48 ہے جو ان کو اس فضیلت میں آتی ہے، اور آیت نمبر 110 سورہ نساء کی، اور 5ویں جو آیت ان کو پسند ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 152۔ یہ 5 آیت ان کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ان کو محبوب ہے۔ اس کی خاص فضیلت ہے، سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن مجید کی پہلی 7 صورتیں یاد کرے گا وہ عالم ہوگا، وہ عالموں میں سے ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث 24947 اس کا نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین، یا ایہا الناس تقو، کہ تمام لوگوں سے خطاب ہے، یونیورسل میسج ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں یا ایہا الناس اتقوا ربکم۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یا ایہا الذین آمنو سے خطاب کیا ہے، تو کہیں پر یا عبادی الذین آمنو سے خطاب کیا ہے، کہیں پر یا ایہا الناس کہہ کر ساری انسانیت کو پکارا، تو کہیں یا اہل الکتاب کے ذریعے سے یہود نصارہ کو مخاطب کیا۔ سورہ نساء کا جو آغاز کیا یا ایہا الناس سے کیا گیا، اور ساری انسانیت کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ اپنے حقیقی رب سے ڈر جائیں۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ رب کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک اور ساری مخلوقات کی پرورش کرنے والا۔ لوگوں کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اس تصور کے ساتھ یاد کرے، اللہ تعالیٰ کل کائنات کے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، اور تمام مخلوقات کی پرورش کرنے والے بھی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم ساری انسانیت کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے۔ مسلمان کی اصل پونجی کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے گناہ چھوٹتے ہیں، اور تقوی ہمارے سارے کاموں کی زینت اور رونق ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اس سے تمہارے ہر کام میں زینت آ جائے گی۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اپنے رب سے ڈرو، تو جو رب کا لفظ ہے را با سے، یعنی ربکم، جو یہ رب لفظ ہے تو اس کے معنی ہیں، اس کے روٹ ورڈ ہیں را با سے ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پالنا، پرورش کرنا، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، تمام ضروریات پوری کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے تمام انسانوں کو مخاطب فرما کے کہہ رہے ہیں، یونیورسل میسج دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرما رہے ہیں اے تمام لوگوں اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور نکاح کے خطبے میں اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خطاب یا ایھا الناس کے ذریعے فرمایا گیا، جس میں تمام انسان شامل ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ قرآن نازل ہونے کے وقت موجودہ جو بھی لوگ ہوں اور یا آئندہ آنے والے قیامت تک کی جتنے بھی لوگ ہیں سب اس سے مخاطب ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتقوا، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے جو لفظ آیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ رب۔ تو رب کو اختیار کیا گیا ہے، جس میں تقوی کے حکم کی علت اور حکمت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جو ذات تمہاری پرورش کی کفالت یعنی ذمہ دار ہے، اور جس کی شان ربوت کے مظاہرے انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں دیکھتا رہتا ہے، اس کی مخالفت اور اس کی سرکشی کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے نا۔ تو بس تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے تمہیں، اور اللہ کی مخالفت سے بچنا ہے۔ تو اتقوا، ڈرو ربکم، اپنے رب سے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت تقوی پر ختم ہوئی تھی، اور یہ جو سورت بھی تقوی کے حکم سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلی سورت میں یعنی سورہ آل عمران میں جنگوں، مہموں اور مخالفوں کے ساتھ برتاؤ کرنے اور جنگوں کے سلسلے میں مال غنیمت حاصل ہونے پر خیانت کی برائی اور کچھ اور باتوں کا ذکر تھا۔ اس سورے میں شروع میں رشتہ داروں سے میل جول یعنی بندوں کے حقوق سے متعلق احکام ہیں۔
مثلاً یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق وغیرہ۔ کیا یہ الناس کہہ کے مخاطب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص شان کا ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت اور رحمت سے تم سب کو پیدا کیا۔ پھر پیدا کرنے اور موجود کرنے کی طرح طرح کی مختلف صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک صورت اور خاص صورت کو اختیار فرمایا، اور پھر سارے انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے سب کو بھائی چارے اور برادری کے ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں نا کاسٹ سسٹم کو بھی کیا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اسلام کاسٹ سسٹم کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی اپنے آپ کو کہے کہ ہم سید ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم منیہار ہیں، ہم خان ہیں، تو ایسا کچھ نہیں۔ اسلام کاسٹ سسٹم کو ختم کرتا ہے۔ کوئی بھی کاسٹ کی وجہ سے نہ تو کمتر ہے اور نہ ہی برتر ہے، سب اللہ کی ایک بندے ہیں، اور سارے کے سارے کس کی اولادوں میں سے ہیں؟ ایک اس کے باپ ہیں یعنی آدم علیہ السلام۔ سارے انسان ایک آدم سے پیدا ہوئے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ تو ایک جان سے مراد یہاں پر آدم علیہ السلام ہے، تو من نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، یعنی آدم علیہ السلام کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر ان سے ساری کی ساری انسانی نسلیں چلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، یہ کسی طریقے سے بھی تمہارے لیے سیدھی نہیں ہوگی، بس اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کی کجی کی حالت میں ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑ دینا کیا ہے؟ اس کو طلاق دینا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ چونکہ عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے اس لیے اس کی رغبت مرد کی طرف ہوتی ہے، اور مرد مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی رغبت زمین کی طرف ہوتی ہے، اسی لیے تم اپنی عورتوں کو روک کر رکھو۔ ابن ابی حاتم میں ایسا نقل کیا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام سے تمام انسان پیدا کیے اور ساری زمین میں پھیلا دیے۔ تمام انسان ایک خاندان کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک اور ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے سے انصاف کرنے والے ہیں۔ تو انسانیت کے اس خاندان میں زیادہ اہمیت قریبی رحم کے رشتوں کی ہے۔ ان رشتوں کا خصوصی خیال رکھنا بھی کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا ہے، ضروریات کا خیال رکھنا، خدمت کرنا، جذباتی اور نفسیاتی اعتبار سے رشتوں کی حفاظت کرنا، مال لگا کر ان رشتوں کو جوڑنا، ان کو وقت دینا، ان سے ہمدردی کرنا، ان کی خیر خواہی رکھنا، دکھ سکھ میں کام آنا اور خوشیوں میں شامل رہنا، یہ سارے کے سارے کام بہت ضروری ہیں۔ ایسے تمام کاموں سے گریز کریں جن کی وجہ سے رشتے اور قرابت داریوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی قسمیں کھا کھا کر تم عہد پیمان کرتے ہو، اور کسی صورت میں عہد نہ توڑو۔ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جس کا نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق طلب کرتے ہو۔ بعض اوقات نا ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی شخص کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہوتا ہے تو عموماً یہی کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں اللہ کے نام کا واسطہ دیتی ہوں۔ تو جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے پر اپنا حق رکھتے ہو، سب سے پہلے تو اس اللہ سے ڈرو۔ بس جو کوئی دوسرے کے لیے یہ چاہتا ہے تو کہتا ہے نا کہ میں تجھ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ تم فلاں کام نہ کرو یا فلاں کام کرو، اسی طرح سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پر پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرے اسے عطا کر دو۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5108 ہے۔ والارحام، لفظ ارحام رحم کی جمع ہے۔ رحم بچے دانی کو کہتے ہیں جس میں پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں
جو بچہ رہتا ہے، چونکہ رشتہ داریوں کا ذریعہ یہی رحم ہے، اسی لیے اس سلسلے میں کے تعلقات جوڑے رکھنے کو صلہ رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پہ جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہوں گے ان کی طرف سے بے توجہی، لاپرواہی برتنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیثوں سے صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5986 ہے۔ اس حدیث سے صلہ رحمی کے دو بڑے اہم فائدے معلوم ہوتے ہیں کہ آخرت کا اگر ثواب ہمیں چاہیے ہے، اور آخرت کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں کیا ہے، دنیا میں بھی صلہ رحمی کا فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ رزق کی تنگی بھی دور ہوتی ہے اور عمر میں کیا ہوتی، برکت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ کے وہ مبارک کلمات جو میرے کانوں میں پڑ رہے تھے، وہ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرف بڑھا کرو جبکہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں۔ یاد رکھو، ان باتوں پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ صلہ رحمی کی اہمیت کو آدمی کے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ رحم کے حق کو جوڑ دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے، اور جو شخص رشتہ میں جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کے حق کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم عرش سے معلق ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جو مجھے کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5985 اس کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو قطع رحمی کا جو بتایا نا کہ رشتوں کو کاٹنے والا، قطع رحمی کیا ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا یا رشتوں کو کاٹنے والا، تو اس کے حق میں بھی نہایت بہت زیادہ سخت وعیدیں ہیں، اور حدیثوں کی روایتوں سے مذکور ہے، اور ان کا اندازہ دو حدیثوں سے بخوبی ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو آدمی رشتے کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس قوم پر پھر دوسری ایک اور حدیث ہے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی ہے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی ڈرانے والی حدیث ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میرے کچھ قریبی ہیں اور میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے جاہلوں سے برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا وہ ان کے منہ میں تم جو ہے گرم راکھ ڈال رہے ہو، یعنی کہ اس طریقے سے تم اچھے برتاؤ کر رہے ہو اور پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کرے، برے برتاؤ کرے، تو اس طرح گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک کہ تم اس حال پر قائم رہو گے نا تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ تو جو رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے اس کی طرف سے ایک اللہ کا مددگار بھی رہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ، لیکن جو اپوزٹ ہوتے ہیں، قطع تعلق کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے منہ میں راکھ بھری جا رہی ہوتی ہے، اور یعنی کہ وہ جہنم کی راکھ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک نہ ایک مطلب کہ اس سے کبیرہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو کبیرہ گناہ کا بدلہ کیا ہے، انسان کو اس سے کیا ملتا ہے آخرت میں، کیا اس کے لیے جہنم ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ معاشرے میں کیا چیزیں رائج ہیں کہ اگر سامنے والا اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، یعنی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہے کہ رشتہ داریاں ہم عدلے اور بدلے کی بنا پر نبھاتے ہیں، کہ رشتہ داریاں کیسی ہوتی ہیں، بدلے اور عدلے کی بنا پہ، یعنی کہ وہ ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم ان کے یہاں جائیں گے، وہ ہمارے کیا نہیں آئیں گے تو ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے، اگر وہ ہم کو سلام کریں گے تو ہم ان کو سلام کر دیں گے، اگر وہ ہم کو سلام نہیں کریں گے تو ہم ان کو سلام نہیں کریں گے، وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے، وہ ہم سے بات نہیں کرتے تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے، وہ ہم کو دعوت پہ بلاتے ہیں تو ہم بھی ان کو دعوت میں بلائیں گے نا۔ اسی طریقے سے یہ صلہ رحمی کا ہمارے معاشرے میں رواج ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔
آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے، صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے، تو یہ ہے صلہ رحمی۔ ٹھیک ہے، تو کسی چیز کا بدلے دے دینا، کسی چیز کا، کسی نے ہم کو کوئی سامان دیا، کچھ دیا تو ہم نے بدلے میں اس کو پورا کر دیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ بدلے میں لوگ ہمارے سامنے برا کر رہے لیکن ہم اس کے بدلے میں ان کے ساتھ اچھا کریں، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 5991 ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے رشتہ داروں سے تعلق سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی کہ رشتہ داروں سے تعلق متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثلا خود غرضی سے تعلق بگڑتا ہے، انسان اپنا فائدہ چاہتے دوسروں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، یا پھر آپ دیکھیے کہ توقعات رکھنے سے، یا یہ توقعات کی کوئی ہمارے یہاں کھانا، مطلب ہم کو کھانے پہ بلائے، یا کوئی ہم کو خود فون کرے، یا ہم کو کوئی گھر میں اپنے خود سے بلائے، یا ہمارے لیے تحفے تحائف گفٹ وغیرہ ہم کو دے، اور بس اس طریقے سے کیا ہے لوگوں سے امیدیں جوڑے رکھنا، توقعات رکھنا، تو ان سب سے بھی کیا ہوتا ہے رشتوں میں بگاڑ آتا ہے۔ تو کسی سے کوئی توقع نہیں رکھے، اور خود آپ دیکھیں کہ اپنی ذمہ داریاں ہمیں محسوس کرنی چاہیے، اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرتے ہیں نا، اور پھر لاپرواہی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، یا غلط باتیں یا غلط تذکرہ کرتے ہیں، یا ٹانٹ کرتے ہیں، یا کسی پر ہمیں کچھ کہنا ہوتا ہے تو مذاقی انداز میں اپنے رشتہ داروں سے طنز طانے تنبیہ سب کچھ کہہ ڈالتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے رشتوں میں بگاڑ لانے والی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی گلے شکوے ہیں، اگر مثلا جیسے کبھی کوئی دوسرا ہے نا کیئر کرے تو ملاقات کے لیے آئے، تو پھر یہ کہنا کہ آپ کو کیسے ہمارا خیال آ گیا، آنے والے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ جب آؤ تو یہی ہر بات ان کو کہنے کو سننے کو ملتی ہے کہ آج آپ کو یہاں پہ آنے کا خیال کیسے آ گیا، یا آپ کو آج ہماری یاد کیسی آ گئی، تو ہر دفعہ ان سے یہ بات سنو، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے رشتوں میں بگاڑ آتا ہے۔ تو انسان کو رشتوں کو نبھانا کیا ہے خوبصورتی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ سب کے احوال اور اعمال کی نگرانی کرنے والا ہے۔ الرقیب کے معنی میں حفاظت اور علم آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھتے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہاں پہ رقیبہ کہا گیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے رقیبہ ہیں، دیکھنے والے ہیں، نگہبان ہیں، نگران ہیں، تو رقب کے مراقبہ کا ہر وقت خیال رکھے، اور ہر وقت وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ایسے کرنی ہے کہ گویا انسان کو یہ سوچے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے سے، تمام انسانوں کے ایک جان سے پیدا کرنے سے، انسانوں کے جوڑے بنانے سے، اور مردوں اور عورتوں کو پھیلانے سے اپنے رقیب یعنی نگران ہونے کا شعور دلایا ہے، کہ دیکھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا وہ پیدائش کے عمل پر بھی نگران تھا، جس نے تمہارا جوڑا بنایا وہ اس عمل پر بھی نگران تھا، جس نے رشتہ داریاں بنائی وہ رشتوں کے بننے پر بھی نگران تھا۔ اب جب رشتہ داریاں وجود میں آ گئی ہیں، کیا وہ تمہارے رشتے جوڑنے یا توڑنے پر نگران نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہے تمہارے ہر قدم، ہر اسٹیپ، ہر زبان کا لفظ نکلنے والی جو باتیں ہیں ان تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے رقیبہ ہے، نگران ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2 ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے اولیاء کو حکم دیا ہے کہ وہ یتیم جب بالغ ہو جائے تو کمی اور خیانت کے بغیر انہیں ان کا مال پورا پورا دے دو۔ تو اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے کہ
سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، غطفان کے ایک شخص کے پاس ایک بھتیجے کا کثیر مال تھا۔ جب یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنے مال کا مطالبہ کیا، اس کے چچا نے انکار کر دیا تو وہ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ۔ تو پہلی آیت کے متعلق کیا ہے؟ پہلی آیت میں مطلق طور پر قرابت یعنی رشتوں کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید عام انداز میں بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم اور ان میں کسی بھی قسم کی خرد برد کرنے کی مناہی ہے، کیونکہ یتیم بچے کا نگراں اور ولی عموماً اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق بھی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے ہی ہے۔ پہلے جملے میں ارشاد ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے یتیموں کو ان کے مال انہی کو پہنچا دو۔ تو یتیم کے جو لفظ ہے، یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور تنہا کے ہیں، اور اسی لیے جو موتی سیب میں تنہا ہو اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے تو ان کو کسی نے ہبہ کیا ہو یا کسی کی میراث میں ہو تو ان کو پہنچا دو۔ تو یتیم کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت بھی اس وقت اسی شخص کی ذمہ داری ہے جو یتیم کا ولی ہے۔ تو یتیم کا جو لفظی معنی ہے، تو یہ جو ہے اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ یتیم کا لفظ یتم سے نکلا ہے، یا تے میم سے۔ یتم کہتے ہیں اکیلے ہونے کو، یتیم کہتے ہیں اس بچے کو جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بالغ نہیں ہو، وہ نابالغ ہو، اور بلوغت کے بعد یتیمی برقرار نہیں رہتی، پھر اس بچے پر یتیمی کے احکام کیا ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال لوٹا دو۔ تو اس آیت میں یتیموں کے مال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان مالوں کی حفاظت کرو تاکہ اپنے وقت پر وہ مال کو ان کو پہنچایا جا سکے۔ تو اس کے علاوہ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یتیم کے ولی کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود نہ ضائع کرے، بلکہ اس کی فرائض میں یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مل سکے۔ وَلَا تَتَّبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو، بدل مت کرو۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے ہیں، مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی ہے خود لے لیتے ہیں اور اس کی جگہ اپنی خراب چیز رکھ دیتے ہیں۔ عمدہ بکری کے بدلے کمزور بکری اس کے مال میں لگا دی، یا کھرے نگد کے بدلے کھوٹا رکھ دیا۔ یہ بھی چونکہ یتیم کے مال میں خیانت، اور ممکن ہے کہ کسی شخص کا نفس یہ بہانہ بنائے کہ ہم نے تو یتیم کا مال لیا ہی نہیں بلکہ بدلا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے واضح طور پر اس کی مناہی فرما دی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جانا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا لینے کی مناہی ہے، چاہے اپنے مال میں ملا کر کھایا جائے یا الگ رکھ کر کھائے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا تو اس میں خود بھی کھایا، یتیم کو بھی کھلا دیا۔ اس صورت میں الگ سے حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیندار اور شریعت پر چلنے والے کو بھی دھوکا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے خاص طور پر اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر اور اس پر تنبیہ فرما دی گئی ہے۔ یا تو یتیم کے مال کو بالکل الگ رکھو اور الگ خرچ کرو جس میں کسی بھی قسم کی گڑبڑی کا خطرہ ہی نہ رہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اس انداز بیان میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ یتیموں کے مال میں خرد برد یعنی کہ گھپلا کرنے والا عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے مال بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس سے وہ ان کو آر یعنی شرم دلائی گئی کہ اپنا حلال مال موجود ہوتے ہوئے یتیموں کا مال حرام طور پر کھا جانا بڑی شرم کی بات ہے۔ انہو کانا حوبن کبیرہ،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق لفظ ہوب حبشی بھاشا کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوبن جو کبیرہ جو لفظ آیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے، اِنَّهُ كَانَ هُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوب جو لفظ آیا ہے تو اس کے معنی میں بتایا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہوب جو لفظ ہے یہ حبشی لینگویج کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بڑا گناہ۔ عربی لینگویج یا عربی بھاشا میں یہ لفظ اس معنی کے لیے بولا جاتا ہے، معنی یہ ہوئے کہ یتیم کے مال میں کسی بھی قسم کا ناجائز تصرف، چاہے حفاظت کی کمی سے ہو یا خراب چیز کے بدلنے میں یا اچھی چیز کو لے کر یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھانے سے ہو، ہر حال میں یہ ایک کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید اس رکوع کے آخر میں آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص کی ولایت، یعنی کہ ایک شخص کی ولایت میں، یعنی کہ وہ جو شخص تھا ولی تھا اور ایک یتیم لڑکی تھی اس کی ولایت میں، تو اس لڑکی کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی، حصے دار تھی، تو قریبی رشتہ دار، قریبی مطلب کہ دونوں کی پارٹنرشپ تھی، تو ایسی ہی ہو سکتی ہے نا جس میں وراثت میں بہت سارے لوگ اس میں وارث ہوں۔ تو ایک باغ تھا، اس میں یہ دونوں ہی، جو ولی تھا جو بچی کو پال رہا تھا یتیم کو، تو وہ بھی کیا تھا، اس کا مالک تھا، اور وہ جو بچی تھی یتیم تھی وہ بھی اس کی مالک تھی۔ اور اس شخص نے اس یتیم بچی سے نکاح کر لیا اور مہر دینے کے بجائے باغ کا حصہ بھی خود رکھ لیا، اور یعنی دینے کے بجائے باغ کا حصہ ہی خود رکھ لیا۔ بعض لوگ نکاح کرتے بھی اسی لیے نا کہ بعض لڑکیوں کے نکاح کرتے ہی نہیں بلکہ تاکہ کیا ہے، وراثت تقسیم نہ ہو سکے، یا بعض لوگ نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی وراثت ہتھیا لی جائے، جو کچھ اس کے پاس پراپرٹی وہ ہمارے انڈر میں آ جائے۔ تو ایسے تمام کام اعمال جو وقتی طور پر یتیم اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سخت پکڑ کا سبب بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہے، یہ ہوبن کبیرہ ہے، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہاری نیتیں خراب ہوئیں یتیموں کے مال کے لیے، یتیموں کی پراپرٹی کے لیے، یتیموں کا کوئی مال تم نے ایکسچینج کیا، ادلا بدلی کر لی، تو بزنس کا کوئی سامان تم نے بدل لیا، یا تم نے کچھ ایکسچینج کر لیا، یا تم نے اچھی چیزیں لے لی، خراب چیزیں رکھ دی، یا تم نے جو ہے کچھ بھی ایسا جو ہے یتیموں کے ساتھ گھپلا بازی کی، تو پھر جان لو تمہارے لیے کیا ہے، ہوبن کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ سے مطلب کیا، کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کیا، بغیر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے ہیں، اور اگر انسان اسی کبیرہ گناہ میں ہی ملوث ہو کے مر جائے، اس کو توبہ کرنے کی موقع بھی نہ ملے، تو پھر کیا، پھر وہ جہنم میں جانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 3۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جنہیں تمہیں پسند آئے تو 2 2 3 اور 3 3 اور 4 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ ہیں مالک ہوں، دائیں ہاتھ مالک ہوں، یا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ دراصل اسلام سے پہلے عرب میں یتیموں کے ساتھ مختلف طرح کی ذاتیاں ہوتی تھی، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کوئی صاحب جائیداد یتیم لڑکی کے کسی زیر پرورش ہوتی تو وہ خود ہی اسے اپنے نکاح میں لے لیتا، اور اس کی میں دوہرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اس کی جائیداد اس کو حاصل ہو گئی، اور مہر وغیرہ بھی کچھ دینے کا مطالبہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید نے یہاں اسی پر نکیر کی ہے کہ اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے متعلق اگر بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو یتیم لڑکوں کے مقابلے میں عرب معاشرے میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں زیادہ ہوتی تھیں۔ یتیم لڑکی جب بالغ ہوتی تھی تو عموماً اس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی کہ اس کی کئی صورتیں تھیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس لڑکی کے ساتھ بغیر رغبت کے نکاح کر لیا جاتا تھا، اس وجہ سے اس کا مال سارا کا سارا گھر میں رہ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا کہ صرف اس غرض سے کہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکن تھی، ورنہ اس شخص کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی رغبت یا الفت نہیں تھی، کوئی
قدر بھی نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ لیکن نہ صرف اس نے ایک کھجور کے درخت کے خاطر اس نے اس بچی سے شادی کر لی. تو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف کرنے سے کیا ہے کام میں نہیں لا سکو گے، انصاف نہیں لا سکو گے، تو کیونکہ نا شادی کے بعد بیوی کے حقوق دینا انصاف کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص کسی سے شادی کر لیتا ہے اور حقوق نہیں دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو یہاں اس ظلم سے روکا جا رہا ہے. یعنی حقوق زوجیت صحیح سے ادا نہیں کر سکتے ہو صرف اس لیے کہ پسند نہیں ہے، تو کوئی رغبتی نہیں ہے، تو مال کی چاہت تھی تو مال لینے کے لیے شادی کی، تو اس سے یہ ہوگا کہ حق نہ دے سکو گے. حضرت عائشہ کے جو بھانجے عروہ بن زبیر نے اس آیت کا مطالبہ یعنی اس آیت کا انہوں نے مطلب پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھانجے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنی ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کی روح میں اس کی جائیداد میں حصے دار ہو، اور ولی اس کا مال اور اس کا جمال تو پسند آئے اس کو، مگر وہ اسے اتنا مہر نہ دے جتنا دوسرے لوگ اسے دے سکتے ہوں اس لڑکی کو، تو وہ اس سے نکاح کر لے. ہاں اگر اتنا ہی دے دے تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، ورنہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں کو جو اسے پسند ہو ان سے نکاح کر لے، اور 4 تک ایسی بیوی کی اجازت ہے. دوسری اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دوسری ناانصافی عرب کے معاشرے میں یہ تھی کہ یتیم بچیوں کو ان کا مہر کم دیا جاتا تھا، یہ سوچ کر کہ گھر کی لڑکی ہے نا تھوڑے سے میں کام چل جائے گا. زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی سرپرستی میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھی نا، تو جن کی ملکیت میں یہ کوئی جائیداد یا مال اور دولت ہوتی تھی تو اور وہ یتیم لڑکیوں کی شکل صورت سے اچھی بھی انہیں نہیں لگتی تھی، تو خود ان کے سرپرستی ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے یا اپنے بیٹوں سے ان کا نکاح کر دیتے تھے، اور ان یتیم لڑکیوں کی بیچارگی کا فائدہ وہ اٹھاتے تھے. تو کم سے کم وہ یا اس کا فائدہ کیا اٹھاتے تھے کہ مہر بہت تھوڑا سا رکھتے تھے اور جس طرح چاہتے انہیں رکھتے تھے. کیونکہ ان یتیم لڑکیوں کا باپ نہیں ہوتا تھا تو سرپرست یہ خود ہوتے تھے، اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی سرپرستی میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ یتیم لڑکی کی حصے دار تھی. تو اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود ہی نکاح کر لیا اور اس لڑکی کو مہر دینا تو دور کی بات ہے اس کے باغ کا بھی حصہ اپنے قبضے میں رکھ لیا. قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم انصاف قائم نہیں رکھ سکو گے، تو بلکہ ایسی صورت میں ان کی حق تلفی ہو جائے گی، تو تمہارے لیے دوسری عورتیں ہیں، ان میں سے جو چاہے تمہارے لیے کیا ہے وہ سب حلال ہے اور پسندیدہ ہے، تم ان سے نکاح کر لو. تو اس آیت میں ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کی حد بھی کیا ہے 4 مقرر کر دی گئی ہے. مثنا و ثلاثہ و رباع، اور 2 2 3 3 اور 4 4 ان الفاظ سے اجازت دی گئی ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. اور یہ بات ہے کہ ایک سے زائد نکاح فرض یا واجب نہیں ہے، صرف اس کی اجازت ہے. اور جب قرآن مجید نے ایک سے زائد یعنی 4 بیویوں تک کی رکھنے کی اجازت دی ہے، تو پھر کسی انسان کو اس بات کا کیا اختیار ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کرنے والے کو طعنہ دے یا اس کو سماج میں کمتر مقام دے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس باب میں زیادہ رعایت کی گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص اجازت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھے 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ خود کہ جو صحابہ تھے وہ ایک سے زیادہ نکاح انہوں نے کیے اور کئی کئی بیویاں ان کی ہوتی تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوگی تو اس آیت نے قید لگا دی کہ تم 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے ہو. اگر ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتیں اپنے ساتھ میں نہیں رکھ سکتے ہو، یعنی کہ ایک وقت میں 4 عورتیں ایک ساتھ سے زیادہ مطلب کہ نہیں رہ سکتی ہیں، تو پھر کیا جس کے پاس 5 یا 8 بیویاں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 کو رکھو باقی کو طلاق دے دو یا چھوڑ دو. اس طرح سے جو ہے ان کے لیے حکم آئے. اور آپ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ ایک مرد کئی عورتوں سے شادی کرتا تھا. مثلاً آپ دیکھیں کہ کرشن، ان کے جو کرشن بھگوان ہیں وہ تو نہ جانے ان کے کئی ہزار گوپیاں اور بیویاں تھیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ جو رام کے جو پتا ہیں یعنی دشرتھ، ان کی خود 4 بیویوں کا ذکر آپ کو رامائن میں ملتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام
ان کی بھی کئی ایک شادیاں تھیں، ہے نا. تو عرب ہو یا ہندوستان یا ایران یا مصر یا بابل وغیرہ، تو ہر قوم میں ایک سے زیادہ نکاح کا اس وقت رواج تھا، اور بہت سارے لوگ نکاح کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ مرد جو ہے ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں وہ چیز رکھی ہے. لیکن عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کو اپنے مطلب جھیل سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں جھیل سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں نہیں رکھا ہے. بعض عورتوں کو اس پہ بھی اعتراضات ہوتا ہے کہ ایک مرد کئی شادی کرے اور عورت کیا ہے، اس کے لیے صرف ایک مرد ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ فطرت میں نہیں رکھا ہے، یہ قدرت کا نیم اور قانون ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک عورت کے 4 مرد ہوتے، اس کے اگر وہ پریگننٹ ہوتی، تو پھر کیسے پتا چلتا نا کہ کس کا بچہ کس کا ہے. تو ہر کوئی مکر جاتا تھا، ہر کوئی کہتا کہ نہیں میرا بچہ نہیں، ہم اس کی کفالت کیوں کریں. اور پھر اس سے کیا ہوتا کہ نسبی اور پھر خاندانی نظام کیا ہوتا، سب اتھل پتھل ہو جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی، مشیت رکھی. اور فطری کیا ہے، فطری طور پر عورت کمزور ہے مرد کے مقابل میں. تو ان سب تمام چیزوں میں بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کی کیا ہے بہترائی رکھی ہم سب کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: اس کے مال، اس کے جمال، اس کے حسب، اس کے دین کی وجہ سے. تو دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ کیا ہے خاک آلود ہو. تو آپ دیکھیں کہ اس میں ما تابا یعنی جو پسند آئے، تو اس سے مراد صرف حسن کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اس سے مراد ان کے اوصاف، ان کے صفات، ان کے کردار اور اس کی طرف بھی اشارہ ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جب سے شادی یعنی کہ کیا ہے، زور زبردستی سے کسی عورت سے شادی نہ کی جائے، اس کی مال، اس کی جائیداد، اس کی جو ہے اس کو مہر نہ دینا پڑے، اس وجہ سے اس سے نکاح نہ کیا جائے. اور عورتوں میں سے 2 2 3 3 4 4، پھر اگر تم ڈرو، یعنی یہ صرف ایک کیا ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک طرح کی رخصت ہے، حکم کی پابندی، یہ واجبات نہیں. کیونکہ نا دنیا میں عورتوں سے مردوں کی جو تعداد ہے وہ 4 گنا زیادہ تو نہیں ہو سکتی. اگر ایک مرد 4 4 شادی کرنے لگا عورتوں سے، تو ایسا تو نہیں پوری جو دنیا میں جو تعداد ہے وہ 4% مطلب 4 گنا ہو اور عورتوں مردوں کی 1 گنا ہو، تو ایسا تو نہیں ہے نا. ہاں یہ ایک رخصت ہے. اور آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا موقع پڑ جاتا ہے کہ کوئی عورت ہے، اس کے بچے نہیں ہو سکتے، کچھ دقت ہے، تو اب یہ اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ دوسرا نکاح کر کے اولاد جو ہے لا سکتا ہے دنیا میں اللہ کے حکم سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخصتیں رکھی ہیں. بعض وقت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی فوت ہو جاتی ہے، یا بیوی میں کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ کافی وجوہات ہوتی ہیں، تو جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مرد کو دوسری شادی کرنی پڑتی ہے. تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، ایک حکم نہیں کہ کرنا ہی ضروری ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بیچ میں نا اگر تم نے 4 شادیاں کی، تو پھر تمہیں انصاف بھی کرنا ضروری ہے. کہ ان کے بیچ میں کیا کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم کیا ہے انصاف نہیں کر سکتے، فواحدۃ، تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. تو اگر تم نے بیویاں 4 کر لی، تو ان کے ساتھ کیا ہے، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، تمام جتنی بھی چیزیں جو حقوق ہوتے ہیں زوجیت کے، وہ سارے کے سارے پورے کرنے، اور پھر ہر طرح سے عدل اور انصاف انسان اس پہ قائم رہے بیویوں کے ساتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے، تو قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. اور اگر ایک کرنے کی بھی اہلیت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، آزاد عورت سے. تو پھر اگر آپ دیکھیں کہ وہاں نا عرب کے جو کنٹری تھی، تو اس میں آزاد عورتوں کا مہر بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اگر انسان آزاد عورتوں سے اگر نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے، ایک کوئی غلام عورت ہے اس سے ہی وہ تمتع کر سکتا ہے. تو نکاح تمتع کر سکتا ہے. تو نکاح اور تمتع میں فرق کیا ہے، نکاح والی عورت یعنی کہ نکاح جب کوئی ایسی عورت کا جس کا نکاح اس کا سرپرست کرتا ہے، ولی کرتا ہے، تو اس. اور پھر غلام عورت کا ولی تو دراصل کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. اور غلام جو عورت ہوتی وہ تو کیا خود خریدی بھی ہوتی ہے، یا اس کا کوئی مالک ہوتا ہے. تو غلام عورت کو آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کر لینا، یہ نکاح تمتع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ.
من النساء، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے، یعنی اے یتیم بچیوں کے اولیاء، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکو گے تو یا مہر کم دو گے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکو گے تو ان کے علاوہ غیر رشتہ دار لڑکیوں سے شادی کر لو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثنا و ثلاث و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار کے ساتھ نکاح کرو، یعنی ان یتیم لڑکیوں کے سوا جن عورتوں سے چاہو شادی کر لو، اگر تم میں سے کوئی چاہے تو وہ دو عورتوں سے، اور اگر چاہے تو تین عورتوں سے، تین تین عورتوں سے، یا چاہے اگر چار عورتوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ مثنا و ثلاث و رباع سے مراد دو دو، تین تین یا اور چار چار ہیں۔ اہل عرب ربع کے آگے اس وزن سے تجاوز نہیں کرتے۔ اسلام کے احکامات فطرت انسانیت کے موافق ہیں۔ انسان خواہشات کو اسلام دراصل انسانی خواہشوں کو اسلام نے ختم نہیں فرمایا بلکہ ان کی حدوں کو مقرر فرما دیا۔ اس آیت کے ثابت ہے کہ مومن نکاح میں چار عورتوں سے زیادہ ایک ساتھ جمع نہیں رکھ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو ایک وقت میں چار سے زیادہ عورتیں جمع کرنا جائز نہیں تھا۔ نکاح کے لیے بہترین صفت دین ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ عورت سے چار صفات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال، اس کے حسن، اس کے جمال، اس کے حسب نسب اور اس کے دین کی وجہ سے تیرے ہاتھ خاک آلود ہو کہ تم دیندار عورت سے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بخاری کی حدیث 5090 ہے۔ اس آیت سے ثابت یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے مناسب یہ کہ وہ نکاح سے پہلے عورت کو منتخب کر لے، بلکہ کیا کرے، تو جس کو وہ منتخب کر لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک نظر دیکھ لے، اور تاکہ وہ دیکھ کر جو ہے اس نکاح کے جیسے بہترین رشتے کو آگے بڑھائے۔ تو علماء امت نے چار سے زیادہ کی حرمت پر غیلان صفی کے واقعے سے استدلال کیا ہے کہ جن کے پاس دراصل 10 بیویاں تھیں۔ جب اسلام لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چار کے علاوہ باقی کو کیا کرے، وہ طلاق دے دے۔ دوسرا واقعہ ہے نوافل بن معاویہ کا، جن کے پاس اسلام لانے کے وقت 5 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ 4 کو رکھ لو اور ایک کو چھوڑ دو۔ پھر تیسرا واقعہ ہے حارث اسدی کا، جن کے پاس 8 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا 4 کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ امت کا اجماع اسی پر ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا امت کے کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ چیز کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، یعنی لونڈیاں۔ اگر معتدد عورتوں میں سے مساوات قائم نہ رکھنے کا ڈر ہو تو ایک ہی عورت یا لونڈی ہی کافی ہے، خواہ معتدد لونڈیاں ہوں، کیونکہ لونڈیوں کی تقسیم مستحب ہے، واجب نہیں۔ ایک ہی عورت کو نکاح میں رکھنے میں عافیت ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی وجہ سے انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ اگر تمہیں ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنے کا خوف ہو تو تم ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا شرعی اعتبار سے باندی اگر وہ ہے تو اس باندی سے گزارا کر لو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک سے زائد نکاح اسی صورت میں مناسب ہے کہ شریعت کے مطابق سب بیویوں میں کیا ہے، برابری کر سکے انسان، اور سب کے حقوق بھی وہ پورا کر سکے۔ اگر انصاف کی طاقت نہ ہو اور حقوق کی ادائیگی کی طاقت نہ ہو تو ایک ہی بیوی پر کیا کرنا ہے، اکتفا کر لینا ہے۔ برابری کا تعلق ان امور سے ہے جو انسان کے اختیار میں، مثلا نان نفقہ یعنی خرچ، یا برابری، یا رات میں وقت گزارنا یا دن میں وقت گزارنا، یا کسی کو کچھ گفٹ، تحفے، تحائف لا کر دینا۔ تو اگر ایک کو کسی نے تحفہ لا کے دیا، ایک اس کے شوہر نے، تو پھر باقی کی تینوں بیویوں کو تحفہ وغیرہ دینا ہے۔ اور اگر کسی کے بیوی کے پاس 10 منٹ اگر وہ ٹھہرا ہے تو باقی کی بیویوں کے ساتھ بھی اس کو 10 منٹ ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے۔ تو یہ ہے عدل اور انصاف۔
यहाँ अदल से मुराद बीवियों के दरमियान इंसाफ है। इस अदल की ज़रूरत हर मुकाम पर पड़ती, मसलन मामलात में अदल, खर्च में अदल, अज़वाजी ताल्लुक में अदल, हुस्न माशरत में अदल। अगर कोई शख्स अपने बारे में डरता है कि वो इंसाफ नहीं कर सकेगा, तो एक ही बीवी पर क्या करना है, उसको इक्तिफा करना बेहतर समझे वो। ज़ालिका अदना तऊलु, कि ये ज्यादा करीब है कि तुम इंसाफ से ना हट जाओ। आयत देखिए, आयत नंबर है 4। और औरतों को उनके महर खुशदिली से अदा कर दिया करो, फिर अगर वो इसमें से कोई चीज तुम्हारे लिए छोड़ने पर दिल से खुशी हो जाए, तो तुम उसको खाओ, और मजेदार होकर, खुशगवार होकर। जमाने जाहिलियत में महर दरअसल नहीं देने के काफी इस तरीके के जुल्म राइज थे अरब में। और ज़माना जाहिलियत में अरब में महर से मुतालिक मुख्तलिफ शक्लों से जुल्म होता था। तो उसमें से एक शक्ल ये थी कि लोग महर के मुतालिक ये करते थे कि महर जो लड़की का हक है उसको वो नहीं दिया जाता था, बल्कि लड़की के सरपरस्त खुद शौहर से वसूल करके अपने पास रख लेते थे। जो ये दरअसल क्या है, दरअसल सरासर ये जुल्म था। तो इसको दफा करने के लिए कुरान करीम ने फरमाया व आतुन निसा सदुकातिन, यानी औरतों को उनके महर दे दो। तो इसके मुखातिब शौहर भी हैं कि वो अपनी बीवियों का महर खुद बीवी को दे दे और दूसरों को ना दे दे। और लड़कियों के वली और सरपरस्त भी अगर लड़कियों के महर उनको वसूल हो जाए तो वो लड़कियों को ही दे दे, उनकी इजाजत के बगैर अपने कब्जे में इस्तेमाल में ना लाएं। दूसरा जुल्म ये भी था कि अगर किसी को महर देना पड़ भी गया तो बहुत तलखी के साथ, दिल ना चाहते हुए, एक जुर्माना या बोझ समझकर देते थे। इस जुल्म का खात्मा इस आयत के लफ्ज नेहला से फरमाया गया, क्योंकि नेहला लुगत में उस लफ्ज को कहते हैं जो खुश दिली के साथ दिया जाए। गर्ज की आयत में ये तालीम फरमाई गई कि औरतों का महर एक वाजिब हक है, उसकी अदायगी ज़रूरी है। और जिस तरह तमाम वाजिब हुकूक के खुश दिली से के साथ अदा करने ज़रूरी है, इसी तरह महर को भी समझना ज़रूरी है कि महर को भी खुश दिली के साथ दिया जाए। तीसरा जुल्म महर के बारे में ये होता था कि बहुत से शौहर ये समझकर कि बीवी उनसे मजबूर है, मुखालिफत नहीं कर सकती, दबाव डालकर उनसे महर माफ़ करवा लेते थे, जिससे दर हकीकत माफ़ी नहीं होती थी, मगर वो ये समझते थे, बेफ़िक्र हो जाते थे कि महर हमारा माफ़ हो गया है। इसी ज़ुल्म को रोकने के लिए ये जो आयत इरशाद अल्लाह ने फरमाई, फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, यानी अगर वो औरतें खुश दिली के साथ अपने महर का कोई हिस्सा तुम्हें दे दे, तो तुम उसको खा सकते हो, तुम्हारे लिए मुबारक होगा। मतलब ये है कि ज़बरदस्ती, मजबूर करके, दबाव के ज़रिए, माफ़ी हासिल करके कोई चीज़ भी तुम्हें अगर ये क्या है, ये ना समझना कि तुम्हें माफ़ हो कर दिया गया, तुम्हारा महर माफ़ हो गया। लेकिन अगर वो बिल्कुल अपने इख्तियार और रज़ामंदी से कोई हिस्सा महर का माफ़ कर देते हैं या लेने के बाद तुम्हें वापस कर देती हैं, तो फिर क्या तुम्हारे लिए वो जायज़ है, दुरुस्त है। अब देखिए कि हमारे क्या इंडो पाक में क्या होता है, लड़कियों को उनका महर दिया नहीं जाता है ना? सारी ज़िंदगी अगर कोई महर माँगता है तो समझता है कि बहुत बड़ा गुनाह उसने कर दिया है। जबकि ये क्या है, महर एक अल्लाह तबारक तआला ने औरतों को उनका प्रोटेक्शन कराया है कि औरतें ये जान लें कि वो इतनी क्या हैं, अनसिक्योर नहीं, वो सिक्योर हैं और वो इतनी सस्ती नहीं है। और ये जो महर होता है, जो जिससे शादी हो रही होती है, उसकी इस्तिताअत की बिना पर ये महर रखा जाता है। और महर आप देखिए कि हमारे इंडो-पाक में ये होता है कि शादी के वक़्त पे चाहे कहते हैं कि जितना बनवाना है बनवा लो, देखा जाएगा, कौन-सा हमें देना है, ऐसा अपने दिल में वो सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जिसने निकाह ऐसा किया, मतलब कि उसकी नियत ही नहीं थी मेहर देने की, तो उसने क्या है, उसने फिर ज़िना किया है, इतनी बड़ी बात है। तो हमेशा मेहर देने की नियत रखें। और अक्सर ये क्या होता है कि ज़्यादातर लोग मेहर अदा ही नहीं करते अपनी बीवियों का, और जब वफ़ात होती है तो बीवियों को उनके जनाज़े के पास बिठाल कर ये कहते हैं कि हमने तुम्हारा मेहर माफ़ कर दिया। तो दरअसल क्या, ये सरासर गलत है। आप देखिए कि अगर किसी शौहर का इंतकाल हो गया है तो उसके विरसे में से सबसे पहले उसकी जो कर्ज़ की अदायगी होगी और फिर उसकी जो बीवी का जो मेहर होगा वो अदा किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है विरासत के हिस्से लगे जाएँगे। व आतु निसा सदुकातिहिन्ना निहला, और औरतों को उनके महर खुश दिली से अदा कर दिया करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि
عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دیا کرو۔ تو یہاں پر صدقات سے مراد دراصل کیا ہے؟ مہر ہے۔ اور نہلا نون ہا لام سے ہے۔ نہلا خوشی کو کہتے ہیں، یعنی بنا مانگے جو خوشی سے دیا جائے۔ کیونکہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ کسی کو کوئی بھی چیز دینا، شہد کی مکھی کے لیے بھی یہ لفظ یعنی نہلا لفظ جو استعمال ہوتا ہے۔ عورت کو اس کا حق مہر دینا، تحفہ یا بخشش، یعنی اس طرح سے دینا جس طرح سے شہد کی مکھی دیتی ہے نا، یعنی مکھی جن پودوں پر سے غذا لے رہی ہوتی ہے ان کو بھی نقصان نہیں دیتی، اور شہد جیسی شفا بخش چیز لوگوں کے لیے وہ حاصل کر کے دیتی ہے۔ شہد کی مکھی جو لوگوں کو شفا مند چیز شہد دیتی ہے، اس کے لیے نہلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے مہر کو بھی نہلا سے تابع کیا گیا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ اسی طرح صدقات کا لفظ جو یہاں آیا ہے، صدقات صدق سے ہے، سچائی سے ہے، کہ مرد کے دل میں سنجیدگی ہوگی، سچائی ہوگی تو وہ اپنی بیوی کا مہر خوشی سے دیں گے۔ مہر کیا چیز ہے؟ مہر اجرت نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ نذرانہ ہے، اور یہ دراصل کیا ہے؟ عورت کا اور یہ عورت کا حق ہے، نہ اس پر والدین قبضہ کر سکتے ہیں اور نہ شوہر، بلکہ مہر عورت کا حق ہوتا ہے، عورت خود اس کی مالک ہوتی ہے۔ مہر کہتے کس کو ہیں؟ تو مہر اس رقم کو کہتے ہیں جو نکاح کے وقت شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، سکہ راج الوقت، یعنی اس دور پہ جو چلنے والا جو سکہ ہے اسی حساب سے تو یہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کو کیا کرو؟ تم مہر دے دو۔ تو یہاں پہ جو لفظ آیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور اپنی بیویوں کو کیا کرو؟ ان کے مہر ادا کر دو۔ صدقاتہن سے مراد یہاں پہ مہر ہے۔ نہلا یعنی کہ بنا مانگے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو۔ تو حق کے مہر کے بارے میں ہمارے یہاں نا بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ یا تو مہر ادا ہی نہیں کیا جاتا، یا پھر ادا کیا جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ احسان جتا کر، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ مہر دینا دلانا ہی کہاں ہے، باندھ لو جتنا باندھنا ہے، طے کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا، یا منوا لیں گے یا معاف کروا لیں گے نا، اسی طریقے سے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں ملتی ہے کہ حدیث ہے کہ جس نے مہر کی دینے کی نیت نہ کی ہے تو وہ نکاح کے وقت کیا ہے؟ تو وہ نکاح دراصل جب ہوگا تو وہ نکاح نہیں، وہ صفا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جس نے مہر دینے کی نیت نہ کی ہو نکاح کے وقت تو وہ نکاح نہیں، وہ صفا ہے، اور صفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زنا ہے۔ تو مہر نہ دینے کی نیت کو صفا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان غور فکر کرے، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ نکاح ایسا نہ کرے جس میں مہر دینے کی نیت نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کیوں اتنی بڑی بات کی گئی ہے نا، کیوں اتنی بڑی بات کی گئی؟ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو؟ اپنی عورتوں کو کیا دو؟ مہر دے دو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ اپنی بیویوں کو جو بھی ازواج مطہرات تھی ان کو انہوں نے مہر دیے۔ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کے مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں سنت نبوی کو محفوظ رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی تعالیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ چاندی اور نش۔ پھر سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے نش سے مراد نصف یعنی آدھا ہے، اور یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق مہر تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، اور پھر حدیث سے پتہ چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مہر دیا ہے نا۔ تو پھر ایسا انسان اگر کوئی نکاح کرے گا جس میں اس کو مہر دینے کی نیت ہی نہ ہے تو پھر وہ نکاح نہیں، پھر وہ صفہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں دوسری روایت میں آتا ہے اسی طرح سے کہ ابو عجفہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے کے دوران ان لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے حق میں مہر جو ہے بڑھ چڑھ کر کرنا بند کر دو، یعنی کہ عورتوں کے جو حق کے مہر ہے وہ بڑھا چڑھا کر کے دینا بند کر دو، کیونکہ اگر بڑھانا ہی ہوتا تو دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا اپنے خطبے میں کہ عورتوں کو
حق کے مہر بڑھا چڑھا کر کے باندھنا بند کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی تو اللہ کے یہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے زیادہ حقدار ہوتے۔ اور میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی یا اپنی کسی بیٹی کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہوئی، ترمذی کی حدیث ہے۔ جب سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب یہ فرما رہے تھے تو ایک عورت پکار اٹھی، تم یہ کیسے پابندی لگا سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یعنی اگرچہ تم اپنی کسی بیوی کو خزانہ بھر بھی بطور حق مہر دے چکے ہو، تو عورت کی یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے معاف فرما، یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ پھر ممبر پر چڑھے اور کہا، لوگوں، میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، تم میں سے جو جتنا چاہے مہر میں دے دے۔ ٹھیک ہے، تو حق مہر دراصل خاوند کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے فریقین یعنی کہ دونوں گروپ، لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں کیا ہے، مطمئن ہوں اور راضی ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، مسئلے مسائل کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں، جب شادیاں طے ہوتی ہیں، تب جب مہر طے ہوتا ہے تو آپس میں تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کم کیجئے، کوئی کہتا ہے نہیں آپ زیادہ کیجئے، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ چاہو جتنا باندھ لو، کون ہی دینے والا ہے، تو کوئی کہتا ہے بہت غلط ہے، بہت غلط بات ہے نا۔ تو ہر حال میں بیوی کا حق مہر انسان کو دینا ہی دینا ہے، کیونکہ نا یہ فرض ہے۔ اور ایون جب کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہوا ہے تو اس کے ورثے میں سے سب سے پہلے جو قرض ادا کرنا ہے وہ بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اور جو اس نے قرض لے رکھے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے، یعنی کہ اتنا کم رکھ دیا جاتا ہے مہر، اور حالانکہ لڑکے کی استطاعت زیادہ ہوتی پھر بھی کیا ہے، اتنا کم مہر رکھا جاتا ہے کہ حیثیت سے بھی کم مہر رکھ دیتے ہیں، کہ بالکل ہی کم مہر۔ یا پھر کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں حق مہر بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر عرب کی کنٹری ہے، وہاں پر اتنا زیادہ مہر ہوتا ہے کہ عورتیں جو اربن ہوتی اتنا زیادہ مہر لیتی ہیں کہ ایک انسان ہے ان کا اتنا زیادہ مہر دے ہی نہیں سکتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کنوارے رہ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر جیسے شوہر 10,000 یا 15,000 کماتا ہے اور اس کا حق مہر کیا ہے 1 لاکھ رکھ دیا جائے، تو پھر یہ بھی کیا ہے، یہ افراد و تفریط سے کام ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق مہر کے نام پر اپنی لڑکیوں کو حقیقتاً فروخت کرتے ہیں، وہ حق مہر کی کثیر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور وصول کرتے ہیں، اور یہ رقم خود لڑکی کو نہیں دیتے بلکہ وہ خود کھا جاتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ حق مہر کی جو رقم ہے وہ لڑکی کا حق ہوتا ہے، اس کے والدین کا حق نہیں ہے وہ، اور اس پر دلیل کیا ہے، نکاح شگار کی ممانت ہے، یعنی کہ اسی پر کیا ہے، نکاح شگار کی ممانت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، اور نکاح شغار یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو اس شرط پر دوسرے شخص سے بیاہ دیتا تھا کہ وہ دوسرا اسے اپنی بیٹی بیاہ دے اور حق مہر کسی کو بھی دینا نہ پڑے۔ اگر حق مہر دے رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے، یہ شادی جائز ہے، ایسی شادی کر سکتے ہیں، یعنی کہ بیٹیاں دے سکتے ہیں ادلا بدلے کی، لیکن کیا ہے کہ حق مہر دینا ضروری ہے، تو یہ شادی جائز ہے۔ اب دیکھیں کہ نکاح جو شغار ہے یہ کیا ہے، جس میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ تم ہماری لڑکی کو جو ہے لے جاؤ اور ہم تمہاری لڑکی کو لے آئیں، یعنی کہ تم ہماری لڑکی سے نکاح کروا دو اپنے بیٹے کا، اور ہم تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کرا دیں، اور بدلے میں کوئی بھی مہر نہیں ہوگا، تو اسے نکاح شغار کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا نکاح جائز نہیں ہے، جبکہ کیا اس میں مہر مقرر نہیں ہوا، مہر دیا نہیں گیا، تو یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا کھاؤ اور مزے سے خوشگواری کے ساتھ اس کو کھاؤ پیو۔ مہر کی ادائیگی کے بعد اگر عورت اپنی پہلی
دراصل عورت جو ہے نا، جب اس کو عورت کو مہر مل جائے اور اس کے بعد اگر وہ عورت جو ہے اپنی رضامندی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اپنا پورا مہر جو ہے ہسبینڈ کو دے دیتی، شوہر کو لوٹا دیتی ہے، یا کہتی ہے آپ اپنے بزنس میں لگا لیجئے، یا آپ اپنے قرضے ادا کر دیجئے، یا آپ کو ضرورت ہے آپ یہ پورا کر لیجئے، تو پھر کیا ہے، تو وہ لے سکتا ہے شوہر، لیکن اس پر بھی کیا ہے، جبر اور زبردستی نہیں کیا جائے۔ تو پھر یہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہنی ام مریا کہا ہے، خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ لفظ لائے ہیں، تو خوش دلی کے ساتھ مزے سے خوشگواری سے تم اس کو کھاؤ پیو، تو پھر یہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارے لیے خوشگواری ہے۔ تو مرد کے لیے عورت کی طرف سے خوش دلی سے واپس کیا گیا مہر کھانا پھر کیا ہے، حلال ہے۔ ہنی ام مریآ، تو ہنی ام اور مری ان صفت کے الفاظ ہیں۔ ہنی ان لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت اور تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ جب یہ کھانے کی صفت کے لیے طور پر استعمال ہو تو اس کے معنی ہیں خوشگوار کھانے کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا کھانا جو کسی مشقت کے بغیر حلق سے اتر جائے اور آسانی سے ہضم ہو کر بدن کا حصہ بن جائے۔ مری ان کا لفظ بھی مذکورہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، غرض کی دونوں لفظ معنی کے اعتبار سے قریب ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت الفاظ لائے ہیں کہ کیا ہے، خوشگواری کے ساتھ خوش دلی سے کھاؤ پیو۔ تو ابن ابی حاتم میں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم میں سے جب کوئی بیمار پڑے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے اس کے مال کی 3 درہم یا کم سے کم زیادہ لے لے، تو ان کا شہد خرید لے، ٹھیک ہے، تو اپنی بیوی کے مال سے 3 درہم یا کم سے کم اس سے زیادہ لے کر اس کا شہد لے لے، اور پھر بارش کا آسمانی پانی اس میں ملا لے، تو 3 بھلائیاں مل جائیں گی۔ عورت کو حلال اور پاک مال کا ذائقہ، شہد کی شفا اور مبارک پانی کا، بارش کا پانی، ٹھیک ہے، تو عورت کے حلال مال پہلی بھلائی، پھر پاک مال کا ذائقہ مل گیا، یہ تو پہلی بھلائی ہوئی، پھر شہد سے شفا مل گئی دوسری بھلائی، اور پھر مبارک بارش کا پانی تیسری شفا۔ تو الحمدللہ آج کا لیسن پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔